ملتان میں خسرہ آؤٹ آف کنٹرول، چلڈرن کمپلیکس میں 24 گھنٹوں میں 15 مریض رپورٹ، محکمہ صحت کی طرف سے ویکسینیشن کا عمل شروع نہ ہو سکا۔ بے احتیاطی موسم میں تبدیلی یا وجہ کچھ اور، جنوبی پنجاب میں گیسٹوں کے وار، ملتان میں 134، بہاولپور میں 67 افراد شکار، مریض مختلف ہسپتالوں میں لائے گئے، متعدد کو علاج کے بعد گھر واپس بھیج دیا گیا۔ جنوبی پنجاب کے شہری سستے آٹے کے لیے خوار، ملتان اور میاں والی میں آٹے کے حصول کے لیے لمبی قطاریں، بزرگ شہری بھی کئی گھنٹے انتظار کرنے پر مجبور۔ صارفین کا کہنا ہے سستا آٹا خریدنا بہت مشکل ہو گیا، سفارشیوں کو نوازنے کا الزام۔ صبح 10 بجے کے آئے کھڑے، ابھی تک آٹا نہیں مل رہا، لائن میں لگے کھڑو، لائن میں لگو آٹا ملے گا 650 کٹو ہے، ساتھ میں اور سودے لو تو ملے گا، نہیں تو ورنہ نہیں ملے گا۔ وہ بھی ساتھ یہ کہتے ہیں کہ بھی ساتھ سامان اور لینا ہے تو آپ کو ملے گا، ورنہ اور نہیں۔ میں تاں 8 تو پہلے دی 7 بجے دی کرنا یا دن سودا کوئی غریب جو نہ سودا گن سکے، وہ دن سودا ہی گنو تے یہ پیسے جو آٹا نہ دے انسان میں سکے بنا۔ جنوبی پنجاب میں مہنگائی کی لہر برقرار، سرکاری ریٹ نظر انداز، لہسن، ادرک، پیاز کے زائد نرخ وصول کیے جانے لگے، پھل بھی شہریوں کی پہنچ سے دور۔ فورٹ عباس میں مہنگائی عروج پر، برائلر گوشت کی قیمت نئی بلندیوں کو چھونے لگی، چکن 700 روپے کلو فروخت، ملتان کے شہری بھی سستے پروٹین کو ترس گئے۔ چکن گوشت پہلے 400 روپے ریٹ تھا اور پھر 600 ہوا، ابھی 650 ہوا۔ بون لیس کا ریٹ جو ہے وہ اس سے زیادہ لگ لیتے ہیں، تو اس کے جو کہ غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہے، جیسے کہ رمضان عید کی آمد ہے تو شہری غریب آدمی کا جینا دوبر ہو گیا ہے، گوشت کھانا محال ہو چکا ہے۔ بہاولپور میں LPG مافیا بے لگام، سرکاری ریٹ کی دھجیاں اڑا دی گئیں، 250 کے بجائے 300 روپے فی کلو تک فروخت دھڑلے سے جاری، دکانداروں کو کوئی پوچھنے والا نہیں، شہریوں کی دہائی۔ عید کی شاپنگ کرنے والے شہری مہنگائی سے پریشان، مظفر گڑھ کے نوجوان ہیئر سیلون کے بجائے چھوٹی دکانوں پر رخ کرنے لگے، ہیئر ڈریسرز کا کہنا ہے اس سال کم کام ہوا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سمیت پنجاب کے 12 نومنتخب سینیٹرز کا نوٹیفیکیشن جاری، الیکشن کمیشن نے احد چیمہ، پرویز رشید اور علامہ راجہ ناصر عباس کا بھی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ انتخابی نتائج چیلنج کرنے والوں کے لیے اچھی خبر، لاہور ہائی کورٹ نے 8 ججز کو الیکشن ٹریبیونل کا جج مقرر کر دیا، ملتان بینچ میں جسٹس راحیل کامران اور بہاولپور بینچ میں جسٹس عاصم حفیظ الیکشن ٹریبیونل کے جج مقرر۔ NA 148 ملتان میں انتخابی مہم، سابق ٹکٹ ہولڈر شاید رضا صدیقی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ اس حلقے سے کامیاب ہوئی، پیپلز پارٹی بہتر حکمت عملی سے مہنگائی پر قابو پائے گی۔ ہم انشاءاللہ پہلے کی طرح اب بہت زیادہ لیڈ سے علی قاسم گیلانی صاحب انشاءاللہ ونر ہوں گے، اور ہماری بھرپور کوشش ہے کہ ہم ان کو بہت زیادہ لیڈ سے جتوائیں۔ فقیر والی میں واٹر سپلائی پر ڈکیتی کی واردات، 8 ڈاکو کام نے کو جرقمال بنا کر تشدد، 2 ٹرانسفارمرز 1 موٹر لے گئے، شہر بھر کو پانی کی سپلائی معطل۔ پتنگ فروش کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، SSP آپریشن ملتان ارسلان ظاہر کی روحی سے گفتگو، کہا بھاری مقدار میں پتنگیں اور ڈورے برآمد کی ہیں۔ فوڈ سیفٹی ٹیموں کی کبیر والا میں جوس پلانٹ، بیوریجز کے خلاف کارروائی، 2000 لیٹر بدبودار عام تل، 600 لیٹر غیر معیاری کولڈ ڈرنکس مشینری تحویل میں، رحیم یا خان میں بھی کارروائی، 36 مضر صحت کلفیاں، 60 کلو پیکنگ مٹیریل تل۔ میونسپل کارپوریشن ڈی جے خان کی عملہ تنخواہوں سے محروم، کمشنر آفس کے باہر احتجاج، CEO مسرت عباس موقع پر پہنچ گئیں، آج ادائیگی کی یقین دہانی۔ تو میں عرض کرتا چلوں کہ 2 ماہ کی سیلری نہیں تھی، یہ 1 ماہ کی تھی، 1 ماہ کی سیلری ہم پچھلے مہینے ادا کر چکے ہیں،
اور کمشنر ڈیرہ غازی خان جو کہ ہمارے ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن ڈیرہ غازی خان بھی ہیں، انہوں نے اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے فوری طور کے اوپر ہدایت جاری کی کہ ان تمام ملازمین کو ان کی تنخواہیں جاری کر دیں، اور انشاءاللہ ودن 30 منٹس ہم ان کو یہ تنخواہیں جاری کر رہے ہیں۔ رواں ماہ گرمی کی شدت میں غیر معمولی اضافہ متوقع، پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ درجہ حرارت گزشتہ 30 سال کی نسبت کچھ زیادہ رہے گا، پنجاب کے میدانی علاقوں میں ہیٹ ویوز کے امکانات ہیں۔ ملتان کی سب سے بڑی تفریح گاہ کی بھی سنی گئی، شاہ شمس پارک کی بحالی دوسرے مرحلے کا آغاز، داخلی دروازہ، پارکنگ اور دیوار تعمیر کی جائے گی۔ پہلے مرحلے میں 4 کروڑ روپے سے زائد کے فنڈز خرچ ہوئے۔ صوبائی وزیر برائے اقلیتی امور رمیش سنگھ کا مظفر گڑھ کا دورہ، ڈپٹی کمشنر میاں عثمان علی کے ہمراہ امتحانی مراکز کا معائنہ کیا، کہا شفاف امتحانات کا انعقاد حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ صوبائی وزیر نے سینٹرل جیل کا بھی دورہ کیا، نابالغ قیدیوں میں عید کے تحائف تقسیم کیے۔ کمشنر ملتان ڈویژن مریم خان کا وومن جیل کا دورہ، خواتین قیدیوں میں تحائف اور بچوں میں کھلونے، مٹھائیاں اور کپڑے تقسیم کیے، کہا خوشیوں میں دوسروں کو شریک کرنا ہی عید الفطر کا پیغام ہے۔ ڈپٹی کمشنر ملتان کا تعلیمی اداروں کا دورہ، مختلف اسکولوں میں امتحانی مراکز کی بھی چیکنگ، ڈپٹی کمشنر ڈی جی خان کا مختلف امتحانی سینٹرز کا دورہ، طالبات کو پلان کے مطابق نہ بٹھانے پر اظہار برہمی، کنٹرولر امتحانات کو رپورٹ بھجوانے کا حکم۔ رحیم یار خان میں ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت اجلاس، ریکوری اہداف کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ ریونیو اہداف میں ناکامی کی کسی صورت قبول نہیں، اور اسسٹنٹ کمشنرز اپنے سٹاف کی کارکردگی رپورٹ بھجوائیں۔ ممبر سینڈیکیٹ یونیورسٹی آف لیا سمیہ عطا شہانی کی جامع آمد، پرنسپل ایگریکلچر کالج پروفیسر ڈاکٹر امرین نے دوپٹہ پوشی کی، بہترین کے لیے جامعہ حکمت عملی بارے تبادلہ خیال۔ ملازم داد رسی کے لیے ہائی کورٹ یا سروس ٹریبیونل سے رجوع کر سکتا ہے، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ خالد فاروق کا ملتان میں وکلا کو آگاہی لیکچر، کہا ریگولر یا کانٹریکٹ پر بھرتی ملازم داد رسی کے لیے درخواست دے سکتا ہے۔ عدالت کے تمام ممبران اپنے سینئر اور سپروائزری افسران کا احترام کریں، لاہور ہائی کورٹ کے ماتحت عملے کو سینئر افسران کے احکامات کی تعمیل کا حکم دے دیا، ڈپٹی رجسٹرار HR کی جانب سے مراسلہ جاری۔ سفید چاندی ملکی معیشت کے لیے اہمیت کی حامل، ڈی سی بھکر نے کپاس کی بوائی کا افتتاح کر دیا، پنجاب کی روایتی پگڑی باندھ کر ہل چلایا، ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت ڈاکٹر امیر حسین کی بریفنگ۔ ایڈوانس سیزن کی کاٹن ہوتی ہے، اس کی آج ہم نے بکھر میں یہ پہلا بجائی کا آغاز کیا ہے، افتتاح کیا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ لاسٹ ٹائم ہماری بہت ساری سکسس سٹوریز میں سے ایک بکھر میں کاٹن بھی سکسس سٹوری تھی۔ اس دفعہ بھی ہمارا یہی ٹارگٹ ہے کہ ہم ایک اچھی فصل اگائیں۔ گرین فیوچر ویژن کے تحت ملتان ڈویژن میں شجرکاری، ناردرن بائی پاس پر لگائے گئے بورڈز ہٹائے جائیں، کمشنر کا PHA کو سہانجنا نیم کے درخت لگانے کا حکم۔ کیرول بقا میں سماجی شخصیت کی طرف سے احسن اقدام، 1500 افراد میں 20 کلو آٹے کے تھیلے تقسیم، غلام حسین بلوچ کا کہنا تھا غریبوں کی خدمت کرنا ہمارا فرض ہے۔ عبدالحکیم میں خصوصی افراد حکومتی امداد کے منتظر، خصوصی افراد کا کہنا ہے ماہ سیاہ میں کوئی امداد نہیں ملی، قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، وزیر اعلیٰ سے نوٹس لینے کی اپیل کرتے ہیں۔ عید کے رنگ اپنوں کے سنگ، پردیسیوں کی گھروں کو واپسی شروع، ملتان کینٹ ریلوے اسٹیشن پر مسافروں کا رش، ہوائی علاقوں کو واپس جانے والوں کی خوشی ریتنی، کہا اہل خانہ کے ساتھ عید منانے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے گمشدہ بچہ والدین سے ملوا دیا، 11 سالہ محمد رمضان کو کچھ روز قبل لاری اڈا سے حفاظتی تحویل میں لیا گیا، والدین خوشی سے نہال۔ جامعہ زکریا ملتان شعبہ انسانی غذائیت میں عالمی کانفرنس، خوراک اور غذائیت کے موضوع پر تفصیلی گفتگو، شرکاء نے تحقیقی مکالمے اور سفارشات پیش کی۔
تو مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو اچھی غذا ملے، اس میں جو غذائیت بھی ہو، تاکہ ہماری جو نوجوان نسل ہے، جو آئندہ آنے والی ہماری آبادی ہے، ان کی صحت بہتر ہو سکے۔ معذوری کو مجبوری نہ بنایا، دونوں ٹانگوں سے محروم روہیلا والی کا نوجوان عزم و ہمت کی مثال، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا، پھل کا ٹھیلا لگایا اور باعزت روزگار کمایا۔